ساتھیوں، یہ درس جو ہے اس کا تعلق بھی حج کے ساتھ ہے، اور حج کی اسٹارٹنگ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تھی، اس لیے سورۃ حج میں جو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آیت شروع ہوتی ہے، ہم اسی سے اس بات کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ساتھیو، جناب ابراہیم علیہ السلام کے نام سے یہ بات قرآن حکیم شروع کرتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو جب متمکن کیا، ٹھکانہ دیا، بٹھایا رہائش گاہ میں، اذ بوّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، تو یہاں بیت کی معنی جو ہے وہ ٹھکانہ، رہائش، کوئی عام انسانوں کے گھر کے ٹھکانوں کی طرح کی بات نہیں ہے۔ بیت کی معنی یہاں عدالت ہے اور کورٹ ہے۔ بیت کو قرآن نے سکون کی جائے بھی کہا ہے، سکون کی جگہ بیت کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ تو سکون کورٹ اور عدالت کے فیصلوں سے بھی آدمی کو ملتا ہے۔ کوئی مظلوم ہے، لٹ گیا ہے، عدالت نے اس کے لیے فیصلہ کیا، ظالم سے اس کا حق دلا دیا، تو مظلوم کو سکون ہوتا ہے۔ تو وہ کورٹ سکون دینے والی، اس کو بھی قرآن نے بیت کہا ہے۔ تو ابراہیم کے حوالے سے جو ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، تو یہ مکان البیت ابراہیم کی وہ عالمی عدالت ہے۔ ابراہیم کو ہم نے کیا کہا اسے کورٹ میں بٹھانے سے؟ اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ اللہ تشرک بی شیئا، فیصلے کرو تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، فیصلے کرتے وقت میرے قانون کے فیصلے ہوں، کسی ایرے ایرے کے قانون کے فیصلے نہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو قانون دے گئے تھے وہ قانون قرآن حکیم میں ذکر ہے کہ السن بالسن والجروح قصاص وغیرہ وہ بات ہے۔ لیکن لوگ بڑے بادشاہ ہیں، انہوں نے خود ابراہیم کے قوانین کے لیے مشہور کیا ہے کہ اس دور کا جو بادشاہ حمورابی تھا، یہ قوانین اس کے تھے۔ حالانکہ حمورابی کے قوانین خود وہ نقل کر رہے تھے حضرت ابراہیم کے قوانین سے، لیکن لوگوں کو کون سمجھائے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو حکم دیا تھا طہر بیتی للطائفین والقائمین، پاک کر میرے گھر کو، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر سمجھنا چاہیے۔ طہر بیتی للطائفین، پاک کر میرے گھر کو، طائفین کے لیے، قائمین کے لیے، رکعین کے لیے، سجود کے لیے۔ یہ کون ہے؟ پہلے تو میرے گھر کو سمجھو۔ اللہ کا گھر مانا ساری مخلوق کا گھر، اللہ کا گھر مانا سارے محروم لوگوں کا گھر، اللہ کا گھر اس کے معنی ہے سارے مسکین لوگوں کے گھر۔ جو بھی لوگ اللہ کی پیدا، ناس جس کو قرآن نے کہا ہے، غریب آدمی، عام آدمی، بھکاری آدمی، یہ سب اللہ کے آدمی ہیں۔ ان کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے ابراہیم کو کورٹ کھولنے کی بات کی ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ لوگ میرے ہیں، ان کو انصاف دینا چاہیے میرے گھر سے، مانا اس بین الاقوامی عدالت سے۔ تو میرے گھر کو پاک کر، تو پاک کرنے کے اندر بھی مانا ایک بہت بڑی یعنی گہری مانا سمائی ہوئی ہے۔
پاک کر کے مانا یہ ہے کہ اس گھر سے غلط فیصلے نہ ہوں، رشوت والے فیصلے نہ ہوں، اور تعصب اور ایسے فیصلے نہ ہوں جو کسی کو فائدہ دیا جائے، کسی کو نقصان دیا جائے، وہ من پسندی کے بنیاد پر ہو، ایسے نہ ہونا چاہیے۔ اور پاک کر کن کے لیے؟ للطائفین والقائمین، طائفین کے لیے۔ تو جو اپنے نمائندے بھیجے گا، وہ نمائندے جا کر کے تیرے کورٹ میں پہنچے ہوئے فریاد کی روشنی میں جا کے جائے رکوع پر تفتیش کریں گے، گھومیں گے پھریں گے، تو وہ طائف تمہارے کورٹ کے نمائندے ہیں، جن کو عدالت کا کمشنر کہا جاتا ہے۔ ان کے لیے اس گھر کے ماحول کو صاف کروانا، جب یہ جائیں رپورٹ بنانے کے لیے تو ان کے اوپر کوئی جبر نہ ہو کہ تو رپورٹ ہمارے فیور میں لکھ اور اس کے خلاف لکھ، ایسے نہ ہو۔ قائمین، وہ قائمین سے مراد یہ ہے جو ابراہیم تجھے ہم نے قانون دیا ہے، جو ہم نے تجھے کتاب دی ہے، اس کے قائم کرنے والے، اس قانون کو مستحکم بنا کے اس کے مطابق فیصلے کرانے والے جتنے بھی بیوروکریٹ ہیں، جتنے بھی افسر ہیں، جتنے بھی تمہارے نمائندے ہیں، وہ اس قائمین میں شمار ہوں گے، اس کی معنی میں وہ سب آئیں گے۔ والرکع السجود، وہ بھی آئیں گے اس معنی میں جو ہمارے قوانین کو، ہمارے فیصلے جو ہیں عالمی عدالت کے، اس کو ماننے والے ہوں، سجود مانا اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ ان سب کے لیے میری کورٹ، میرے عدالت، میرے حج، اس کو ماحول کو صاف کر۔ اور اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں اذن گھماؤ حج کے لیے کہ یہ حج کا سیشن آئندہ کے 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے مسلسل اجلاس ہوئیں گے، ہر فریادی آئے، ہر مظلوم آئے، ہم سے انصاف طلب کرے۔ یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، یاتوک رجالا۔ اب رجال کی معنی پاؤں سے چلنا، یہ بھی کی ہے۔ رجال کی معنی مردانگی ہے، رجل مرد کو کہا جاتا ہے۔ یاتوک، وہ فریادی آئیں تیرے پاس، مردانہ وار آئیں، یعنی تجھ سے فیصلے لینے کے لیے جب آئیں تو ان کے جو مخالف ہیں، جو راستے میں روکنے والے ہیں کہ یہ کہیں وہاں پہنچ نہ جائے، یہ طاقت کے ساتھ آئیں۔ وہ اگر راستے میں آ کے، آپ پہلے ایک درس میں سن چکے ہیں، ان اوصرتم، اگر تم روکے جاؤ فیصلہ لینے سے تو اپنے ہدایات بھیج دو۔ تو روکے جانے والوں سے بھی تم ٹکر لو، راستے میں اگر وہ تمہارے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو جائیں، تم عدالت تک نہیں جا سکتے، تو تم جو ہے رجالہ، مردانہ وار ان سے مقابلہ کرو کہ ہم ضرور جائیں گے، تم چور ہو، تم لٹیرے ہو، تمہارے خلاف محمد کی عدالت میں، ابراہیم کی عدالت میں ہم ضرور جائیں گے۔ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ محترم ساتھیوں، میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں، قرآن نے یہ کہا کہ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، ہر ایسی سواری پر آئیں تمہارے پاس جو ضامر ہو۔ ضامر کی معنی سب نے کیا لکھا ہے ترجمہ کرنے والوں نے؟ دبلی پتلی۔ بھائی یہ کیا ہو؟ دبلی پتلی سواری پہ جاؤ، یہ قرآن کے ساتھ ناانصافی ہے، قرآن کی بولی اور قرآن کے سمجھو کہ انداز سے زیادتی ہے۔ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، آؤ بھی دور سے، آؤ بھی بڑے بڑے فاصلے سے، اور دبلی پتلی سواری پر۔ یہ انتہائی بے تکی بات ہے۔ ضامر کی معنی ہے کہ ایسی سواری، ایسا گھوڑا، ایسا گدھا، ایسا اونٹ جو چھرہری بدن والا ہو، چھرہری باڈی والا ہو، جو یعنی بدکتا ہو، سواری چڑھنے کے انتظار میں ہو، جیسے سوار چڑھ جائے تو چلنا، بھاگ دوڑ شروع کر دے، یہ ضامر کی معنی ہے۔ تو معنی تیز رفتار سواری پر آؤ، ضامر کی معنی ہوئی تیز رفتار سواری پر آؤ، من کل فج عمیق، ہر دور کے علاقے سے، عمیق دور دور کے علاقے سے ایسی سواریوں پر آؤ اور اپنا فریاد پیش کرو۔ اب میں یہاں افسوس سے سوچتا ہوں اور قارئین کو، سامعین کو اپیل کرتا ہوں کہ ضامر کی معنی آپ جاؤ گھر میں ڈکشنریوں پر دیکھو، عربی زبان میں ہر اس سواری کو کہا جاتا ہے جو انتہائی چابک دست ہو، انتہائی اٹینشن ہو، انتہائی تیز رفتاری والی
جو چڑھتے ہی چل پڑے اس کو زامر کہا جاتا ہے، تو اس کی معنی الٹی کیوں کی گئی؟ بھائی اگر دبلی پتلی سواری ہے تو سواری راستے میں مر جائے، پھر یہ فریادی بھی مر جائے، یا فریادی پیدل ابراہیم تک مکے میں کہاں پہنچ سکے گا؟ تو یہ معنی جنہوں نے کی ہے وہ قرآن کے دشمن ہیں، اور ان کے شان میں اور کیا کہیں۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تم فریادی آؤ، ابراہیم سے محمد سے فیصلہ لو، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، اور وہ فیصلہ تمہیں ایسا دے گا، تمہارے ساتھ انصاف ایسا کرے گا جو لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، اپنے فائدے دیکھو۔ ظالم نے جو تمہیں لوٹا ہے تو وہ اس سے لوٹ مار کے رقم چھین کر کے کھسوٹ کر کے تمہیں حوالے کرے گا، تمہارا فائدہ ہوگا، وہ فائدے محمد کی کورٹ میں تمہیں ملیں گے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، آؤ اور ذکر کرو اللہ کے نام کا۔ اس کی معنی ہے کہ محمد کے پاس قرآن سے فیصلے ملیں گے، اللہ کے قانون سے تمہیں فیصلے ملیں گے۔ فی ایام معلومات، دیکھو یہاں ایام وہ دن فیصلے کے معلوم ہیں، معلوم کا اسم فاعل نہیں، معلوم اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ ان مقرر دنوں میں کورٹ کا جو سیشن جس کا نوٹیفیکیشن میں اعلان ہو چکا ہے، اس میں تمہیں فیصلے ملیں گے، تمہاری فیصلے کی باری آئے گی، آؤ اور فیصلہ لو۔ تو ایام معلومات وہ ہیں جن کے لیے الحج اشہر معلومات کا جملہ قرآن میں بولا گیا، ان دنوں میں آؤ فیصلہ لے جاؤ۔ الا ما رزقکم من بہیمۃ الانعام، یہ ضرور ہے کہ اتنے دن وہاں رہو گے، وہاں فیصلے کے انتظار میں ہوگے، تو اس میں آپ کو جانور بھی لانے ہوں گے، گوشت اور زاد تقویٰ یا زاد وتزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ، راشن بھی لانا ہوگا، گوشت بھی لانا ہوگا، چاول بھی لانے ہوں گے، آٹا بھی لانا ہوگا، گھی بھی لانا ہوگا۔ تو ان دنوں میں آ کے وہ اپنا کھانے پینے کا بھی بندوبست کرو۔ اب یہاں سے یہ جو اضحی کے نام سے، عید کے نام سے رسم ہو چلی ہے، کئی لاکھوں میں جانور ہر شہر میں وہ ناحق قتل ہوتے ہیں، یہ سب قرآن کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، قرآن میں ان کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، وہ جو حج کے موقع پر آئے ہو اور اپنا ساتھ راشن بھی لائے ہو، گوشت کے جانور، تم بھی کھاؤ، اور جو محتاج ہیں، مسکین ہیں، ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے جو وہ لائے ہوں اپنے گھروں سے، ان کو بھی کھلاؤ۔ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، یہ بہت اہم بات ہے حج کے موقع پر، کسی نے اس کی طرف غور نہیں کیا۔ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ، تفس ناخن کے اندر کے مٹی کو تفس کہا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ بڑی کانفرنس ہے، حج کانفرنس ہے، سالانہ کانفرنس ہے، ابراہیم تمہارا جج ہے، محمد تمہارا جج ہے، فریادیں پیش کرو، ہر قسم کی فریادیں پیش کرو کہ ہمارا معاشرہ بگڑ گیا ہے۔ ان سے علاج مانگو کہ معاشرے میں ہمارے خرابی ہیں، ان کا ہمیں کوئی نسخہ بتاؤ، کوئی ایسا افسر دو جو اصلاح کرے۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ حج پہ آ کے کوئی سوئی اٹھا کے، کوئی لکڑی اٹھا کے ناخن کی اندر کی مٹی صاف کرنی، اس کے معنی ہے ہمارے گھر بگڑ گئے ہیں، ہمارے آدمی بگڑ گئے ہیں۔ وہ آپ پڑھ کر آئے کہ داؤد اور سلیمان اذ یحکمان فی غنم القوم، ابراہیم داؤد اور سلیمان فیصلہ کرنے گئے تھے کسی کی کھیتی میں، لے لے بکرے گھس پڑے تھے، اس کی کھیتی کھا گئے تھے، اس کے فیصلے کے لیے گئے تھے۔ بھائی قرآن کنائے میں بات کرتا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ سلیمان اور داؤد کے دور میں زنا عام ہو گئی تھی، لڑکے لڑکے آوارہ ہو گئے تھے، ان کے اصلاح کے لیے وہ بھاگ دوڑ میں تھے، باپ اور بیٹا بھاگ دوڑ میں تھے کہ معاشرے میں یہ گندہ اخلاق کی یعنی بے حرمتی ہو رہی ہے،
عصمت کی، اس کا کوئی حل نکالا۔ تو کنایے سے پیش کیا۔ قرآن نے اٹکل سے بات کی کہ وہ کھیت میں بکرے پڑ گئے۔ تھی بات اور تھی یہ کہ زنا معاشرے میں زیادہ ہو گئی، اس کو کنایے سے بولا۔ خدا بھی بنی اسرائیل کی گلا کرنا نہیں چاہتا تھا، گویا کہ معاشرے میں علاج کرنا تھا سلیمان کو، داؤد کو، لیکن نام کچھ کنایے والے لیے۔ تو یہاں بھی ثم لیقضوا تفثهم، آئے ہو تم ابراہیم کے پاس، آئے ہو محمد کے پاس، آؤ اپنے معاشرے کی جو مخفی بیماریاں ہیں، مخفی عیب ہیں، مخفی یعنی امراض ہیں، ان کا بھی حل مانگو، ان کے لیے بھی ان سے کچھ مدد مانگو، تلاش کراؤ کہ ان کا حل کیا ہونا چاہیے۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنے جو نظریں ہیں وہ بھی یہاں پوری کرو۔ اس پر ہم کوئی اور درس دیں گے، وہ اس کا بڑا لمبا تفصیل ہے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، دنیا میں گھومو پھرو بیت العتیق کے ساتھ۔ بیت عتیق منا یہ آزادی دلانے والا کعبہ، آزادی دلانے والا محمد کی کورٹ اور ابراہیم کی کورٹ، اس کے نظریے سے، اس کے منشور سے دنیا میں گھومو پھرو۔